السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دنیا کے کچھ بہترین ممالک کے حکمرانوں کا طرز زندگی پیش کیا جائے گا، جسے دیکھ کر ایز اے پاکستانی آپ کو ان پہ ترس تو ضرور آئے گا، کیونکہ ان کے پاس اقتدار تھا لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، کیونکہ ان کی قومیں غیرت مند تھیں اور ان ممالک میں پروٹوکول کا ورڈ صرف سافٹ ویئرز میں یوز ہوتا تھا۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر کم از کم خود سے ایک سوال کریں کہ کیا ہمیں یہ لیڈر چاہیے؟ اگر ہاں تو ہمارا ضمیر سو گیا ہے اور ہمیں حب الوطن کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ آئیے آپ کو بڑے ملکوں کے حکمرانوں کی زندگی کے کچھ بہت ہی دلچسپ واقعے بتاتے ہیں۔ رٹ بجرگارڈ ڈنمارک کی خاتون وزیر تھی۔ وہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس گئیں۔ کانفرنس ختم ہوئی تو ڈنمارک کے ایک اخبار نے رٹ کے سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرنے کی خبر شائع کر دی۔ بس خبر چھپنے کی دیر تھی کہ ڈینش عوام سڑکوں پر آ گئے اور جلوس شروع ہو گئے۔ رٹ کے پتلے جلنے لگے اور یہ عوامی رد عمل اس قدر شدید تھا کہ ڈنمارک کی حکومت کو اس کا فوراً نوٹس لینا پڑا۔ رٹ کو چارج شیٹ کر دیا گیا، جس کے جواب میں خاتون وزیر نے موقف اختیار کیا کہ کانفرنس ہال ڈینش ایمبیسی سے بہت دور تھا اور وہ بہت علیل تھی۔ ان کے لیے دن میں 2-3 بار ہال میں جانا ناممکن تھا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً کانفرنس ہال کے نزدیک ایک دوسرے درجے کے ہوٹل میں ایک معمولی سا کمرہ لے لیا تھا، جس کا کرایہ انہوں نے سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ اپنے ٹی سے ادا کیا تھا۔ کورٹ کے موقف میں بڑی جان تھی، لیکن اس کے باوجود قوم نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ نہ صرف انہوں نے استعفیٰ دیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست بھی چھوڑ دی۔ پاکستان کے ایک شہری ضیاء جلندری سوئٹزرلینڈ کے ایک سٹور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے دوست نے انہیں کوہنی چبو کر کہا، ضیاء تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جلندری صاحب نے چونک کر سامنے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص شاپنگ کر رہا تھا۔ ضیاء صاحب نے استفہامیہ نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا تو دوست نے سرگوشی میں بولا، سوال مت کرو، بس اسے دیکھتے جاؤ۔ ضیاء جلندری صاحب دوبارہ مڑے اور اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی شاپنگ ختم کی اور باہر نکل گیا۔ اس نے اوور کوٹ کے کالر اٹھائے، انہیں کانوں پر لپیٹ کر آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ جب وہ اسی طرح چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ضیاء جلندری صاحب نے دوست سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ یہ کون تھا؟ اس پر نظر رکھنا کیوں ضروری تھا؟ دوست مسکرایا اور پھر سرگوشی میں بولا، یہ بوڑھا گورا سوئٹزرلینڈ کا صدر تھا۔ ضیاء صاحب نے حیرت سے پوچھا، لیکن پروٹوکول کی گاڑیاں کہاں ہیں؟ دوست مسکرا کر بولا، پروٹوکول کی گاڑیاں تو رہیں ایک طرف، اس کے پاس تو اپنی گاڑی نہیں، یہ پیدل دفتر آتا ہے اور پیدل ہی واپس جاتا ہے۔ انیس سو 61 میں اس وقت کے نوجوان وزیر ذوالفقار علی بھٹو امداد لینے کے لیے سویڈن گئے۔ پاکستانی وفد مقررہ وقت پر میٹنگ روم میں پہنچ گیا، لیکن سویڈش وزیر اعظم اولف پالمے غائب تھے۔ جب بھٹو صاحب کو انتظار کرتے ہوئے پورے 5 منٹ گزر گئے تو انہوں نے اس زیادتی پر پروٹوکول آفیسر سے احتجاج کیا۔ ابھی آفیسر کسی مناسب حوالے کے لیے پر تول رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور اولف پالمے اس شان سے ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میزبان وزیر اعظم نے آتے ہی مہمانوں سے کہا، میں تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ ہوں، میں نے دراصل اپنی بیوی کو کہیں ڈراپ کرنا تھا، اس ڈیوٹی سے فارغ ہو کر واپس پہنچا تو آپ لوگوں کی گاڑیوں کی وجہ سے پارکنگ میں جگہ نہیں ملی، لہٰذا گاڑی 2 میل پیچھے کھڑی کر کے وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہوں، سوری۔ ملاقات کے بعد جب بھٹو صاحب ہوٹل واپس پہنچے تو انہوں نے وفد میں شامل ایک سینئر سفارتکار سے پوچھا، میرا خیال ہے اولف پالمے اس واقعے کے ذریعے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ منہ پھٹ سفارتکار نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، معزز وزیر اولف پالمے یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ لوگ 67 افراد کے وفد کے ساتھ جس ملک سے امداد لینے آئے ہیں اس کے وزیر اعظم کو تو پارکنگ میں جگہ نہیں ملتی۔ بھٹو نے سادگی سے پوچھا، ایسا کیوں؟ سفارتکار نے جواب دیا، سر اس لیے کیونکہ یہ پاکستان نہیں، یہ سویڈن ہے، اور بالکل وہ پاکستان نہیں، وہ سویڈن ہی۔ ناظرین محترم، سویڈن میں موجود اس سفارتکار نے سچ کہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں سویڈن تھا، کیونکہ رٹ بجرگارڈ اگر پاکستان ہوتی تو ان کو یہ کہہ کر پاکستانی عوام معاف کر دیتی کہ
देखें अगर ये कुछ खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। اور स्विट्जरलैंड کا وہ صدر اگر پاکستان میں ہوتا تو ہماری عوام اس پر ہنستی اور وہ کبھی بھی پاکستان کا صدر نہ بنتا، کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح سادگی پسند تھا اور لینڈ کروزر نہیں خرید سکتا تھا اور نہ ہی 50 گاڑیوں کا پروٹوکول افورڈ کر سکتا تھا۔ اور سویڈن کا وہ اولف پامے اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کی الگ سے پارکنگ بنی ہوتی اور اس کے باہر اونلی وی وی آئی پی کا بورڈ لگا ہوتا